اللہ نے روک ڈالا. میں بوڑھا آدمی دھکا دے ادھر گیا ہوں. پھر پتہ یہ بوڑھا جیسا مصیبت ہے. یہ بوڑھا ساری کائنات کو کنٹرول کر سکتا اللہ. تو کہیں سے اس کے اوپر سپورٹ ہوگی نا جتنی بڑی بات بولتا ہے. سارے کائنات کو اس میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں. سارے کائنات کو بلکہ استغفر اللہ سارے پیروں کو وقتی طور سے بعد میں اس وقت سارے پیروں کو کنٹرول کرتا. جنہوں نے میرے ساتھ حسد کیا تھوڑا بہت فیصلہ وہ بھی ان کا خدا نے بند کر دیا. میں کسی حسد کرتا ہوں؟ حسد کیا انہوں نے. جو تھوڑا ان کا دال پانی چلتا تھا اس سے بھی گیا. کہتے ہر کسی کا خدا سے تعلق ہوتا ہے لیکن رنگ علیحدہ علیحدہ. تو کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. ہم کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے ہیں, حد سے تواضع سے بولتے ہیں. لیکن خدا رسول کے معاملے میں رعایت نہیں رکھتے, نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے, نہ حکومت کے لیے. خدا رسول کے معاملے میں حکومت یا کسی اپنے رعایت ہونی چاہیے نہیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم کو جیسی نرمی نہ آ جائے خدا تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی رعایت دینے میں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ ہمارا طریقہ. یہ سختی گرمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتی ہے, اپنے لیے نہیں ہوتی کہ میں بھی بیچ میں پھوتی بیٹھا ہوں. میں بلکہ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں سچی قسم ہے, کیونکہ اللہ کے سامنے انسان اپنی پوزیشن رکھ سکتا ہے, نبی کے سامنے اپنی پوزیشن رکھ سکتا ہے. ادھر تو میں ایسا رہتا ہوں انشاءاللہ, لیکن خدا جس کی پوزیشن بنا دے کچھ بھی ہو, کوئی اس کو گرا سکتا ہے. تو میری پوزیشن اللہ سے بنی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے میں نے کہا ساری کائنات کو انشاءاللہ کنٹرول کر سکتا ہوں, اور سارے پیروں کو کنٹرول کر سکتا ہوں جتنی کائنات میں. ان سے پہنچ جائے اب ڈر نہیں ہے مجھے, مگر تم ایسی پھوتی مارو نہیں مار سکو گے. تم نے میرے ساتھ حسد کیا, تم کو پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا. علم میں بھی حسد ہوتا ہے, پیروں میں بھی حسد ہوتا ہے, لیڈروں میں بھی حسد ہوتا ہے, حافظوں میں بھی حسد, علم والوں میں حسد ہوتا نہیں ہوتا ہے. ابلیس میں بھی حسد تھا, حالانکہ فرشتوں کا سردار تھا وہ. حسد نے اس کو کھانا خراب کیا. مجھے اب جانے سے پہلے ایک شعر بڑا یاد آ رہا تھا. میں کہ اب میں اس کو کہوں نہ کہوں, یہ کہیں گے ترتیب ہوتی ہے. ہاں جی, انسان ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا, ترتیب. ہمارے پاس ترتیب نہیں ہے, اور ترتیب ہو بھی نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی نا. گرمی سردی اپنے موسم میں آتی ہے, کبھی بغیر موسم کے سردی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی بغیر اس کے گرمی زیادہ ہو جاتی نہیں ہو جاتی ہے. ایسے طریقے میں بھی ہو جاتا ہے. تھوڑی سی سمجھ گئے ہو گئے یا گلی بھی گئی, ایسے ہو جاتا ہے. تو گھڑی گھڑی دل میں آ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہی بات کرو. پھر میں نے کہا لوگوں کا حساب کتاب رکھنا چاہیے, اس لیے میں چپ ہو گیا. لیکن مجھے صبر نہیں آتا, میں کہتا ہوں اپنی دل کی بات نکال کے چھوڑوں گا. ہاں, یوں ہی کہتے ہو میں تمہارے جیسا بشر ہوں, کیا پیشاب تمہارا شفا ہے. آقا جی, کیا پیشاب تمہارا شفا. پھر دروشی پڑھنے, بڑا عجیب شعر ہے, گھوم رہا تھا میرے دل میں. کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر, یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر, یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہے بشر. کیا پیشاب شفا تمہارا ہے, کیا پیشاب شفا تمہارا ہے, کیا پیشاب شفا تمہارا ہے, کیا پیشاب شفا تمہارا ہے. یوں ہی کہتے
ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، کیا پیشاب۔ انسان سوچے اس بات کو، یہ بہت بڑی بات ہے، معجزے کے طور سے اور دنیا کے امتیاز کے طور سے ناممکنات میں سے، لیکن آقا جی کی خصوصیت ناممکنات میں سے، ان کے امتیاز خدا نے ہر چیز میں رکھا، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، انسان سے جو خارج ہوتا ہے اس میں بھی رکھا۔ تو اس عورت نے جب قسمت والی تھی وہ آ گئی، آقا جی نے کسی عذر سے پیشاب کیا تھا، اور آقا جی اکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے لحاظ سے کہا تھا، تو اس لیے آپ نے ان کی سمجھ کے لحاظ سے پیشاب کو ایسا سمجھتے ہیں، تو خود نہیں کہا جس نے پیشاب پینا پی لیا اس میں شفا ہے، ایسے کہا؟ کتنا احتیاط کرتے تھے، نہیں کہا، بلکہ اس کے برعکس کہا کہ میں نے پھینکنا تھا، اس میں پیشاب تھا۔ لیکن آگے جو بات چل گئی پھر ان کو بیان کرنا پڑا، کیونکہ خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شہرت کی ہے کہ آپ کے پیشاب کی بھی شہرت ہے، اور تو چھوڑو آپ ایک بڑی ذات ہیں، عظیم ذات ہیں، ہم آپ کے پیشاب کی بھی شہرت کریں گے، آپ چھپاتے ہیں، آپ کا پیشاب بھی ایک شہرت والا ہے۔ حالانکہ آقا جی چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ پھینکنے کے لیے آئے تھے، اور خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شہرت کر دی ہے، اور شہرت اس قدر کر دی ہے کہ ایسا سبب بنائیں گے، آپ تو آپ ہیں، آپ کی پیشاب کی بھی شہرت ہوگی۔ تو غلط فہمی میں شہرت کو ڈالا، آپ کو پھر مجبوراً بیان کرنا پڑا، مجبوراً، کہیں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز سے مجھے نقصان ہوگا، کیونکہ پیشاب پینے سے نقصان ہوتا ہے، کہ نقصان کی طرف نہ جائے، میں اس کی تسلی کر دوں۔ پھر آپ نے مجبوراً اس کو کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ آپ نے کہا ادھر میں نے پیشاب میں پھینکنا تھا، یہ کیا؟ اس نے کہا میں آئی، مجھے تو نہیں پتا تھا یہ پیشاب ہے، یعنی مطلب ہے کہ میں نہ پیتی، لیکن میں نے پانی سمجھا، قسمت تھی نا، ایسی بھی قسمت ہوتی ہے، میں نے اس کو پانی سمجھ کر پی لیا۔ پھر آپ نے کہا لن تشتکی بطن کی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کہیں کسی طرح بھی نہیں تیرے پیٹ میں کوئی بیماری لگے، ہمیشہ کے لیے تندرست رہے گی۔ سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ تو نیت میں جو الفاظ ہیں اس میں تنبیہ ہے کہ کوئی کہتا ہے بشر ہمارے جیسے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایسا بشر کہاں سے لاؤ گے جس کے پیشاب میں بھی رحمت اور نور ایمان ہو؟ یوں ہی کہتے ہو، بڑے عطر سے انداز سے جملے ہیں، پھر کہو یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے، کیا پیشاب شفا تمہارا۔ اللہ نے کیسا وسیلہ بنایا کہ آپ کی شہرت ہم نے کر دی، یہاں تک کہ شہرت آپ کی کر دی، ایسے اسباب بنائے، آپ کے پیشاب کی بھی شہرت کر دی، تھوک کی بھی شہرت کر دی۔ کنواں تھا، میٹھا نہیں تھا، اس میں تھوکا تو میٹھا ہو گیا، زلال حلاوت بن گیا، بتاؤ۔ حالانکہ تھوک سے جراثیم پھیلتے ہیں، ہر چیز کی شہرت کر دی۔ وہ کنواں ابھی تک موجود ہے مکے کے راستے میں، جس میں آپ نے فیصلے ان کی کیا بات۔ یہ میں گھوم رہا تھا میرے دل میں، اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا، پھر میں تھوڑا صبر کر گیا۔ میں کہ لوگ آتے ہیں نا
بیچ میں سیدھے سادے بھی ہیں، الٹے پلٹے بھی ہیں، انٹیلیجنس بھی ہیں، خدا ان کی انٹیلیجنس کو توڑے۔ آقا کے معاملے میں آ کے انٹیلیجنس کرتے ہوں، کافروں کے مرنا۔ آپ کو پتہ ہے شعر پڑھتے ہیں پھر تجربہ کرو، آج میں نے کہا آپ تحقیق کرو، آپ کے پاس عامل موجود ہیں، عالم موجود ہیں، حساب دان موجود ہیں، ہاں انشاءاللہ ادھر ہی بند ہو جائیں گے۔ کوئی تو اس کا کرو، کچھ بتاؤ اس کے متعلق، یہ جیسی باتیں کرتا ہے، اسی باتیں ہم نے یہاں کی ہیں تو اس کو کچھ حکمت سے بیان کیا ہے کہ جہاں آقا جی نہاں ہو وہاں انٹیلیجنس کرنی چاہیے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اور پھر آدمی آہستہ آہستہ سمجھتا ہے، تربیت ہے۔ سب بات کو یہاں روکتے ہیں، تم بھی خاموش رہو، میں بھی خاموش رہوں، ہمت ہوئی تو آگے چلوں گا، نہیں تو ایک دوسرے کو آئی لو یو کہ آقا کی محبت میں تمہارا راستہ تمہارے پاس ہے، ہمارا راستہ ہمارے پاس ہے، سخی سے شوم بھلا تر دے جواب۔ ہاں تو سوچ کے بولا نا۔ السلام دعا کر کے میں چلتا ہوں، میں نے وہ دل کی ہوا جو نکالنی تھی نا وہ میں نکال لی۔ شفا پیشاب مجھے بہت اثر ہو رہا تھا، میں نے کہا یہ محبت والے آتے ہیں ان کو بھی سنواؤں، میرا دل خوش ہو، کیونکہ انسان جس سے مزاج ملا ہو نا اپنی محبت کی دل کی بات اس سے کیا وہ بھی خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس لیے میں کہ محبتی آتے ہیں، اکثر محبتی ہیں، تو میں اپنے دل کو ٹھنڈا کروں، ان کو بھی بڑی خوشی ہوگی کہ کس قسم کا شیخ دنیا میں بھیجا خدا نے۔ تو میں نے جیسے زندگی کا دل تھدو تھی گیا ہے، تھدو تھی گیا ہے۔ بس طریقت میں کسی پہ کرم ہوا، آقا جی تواضع والے، آمنا سامنا قسمت سے اس کا ہوا، اس نے پیر چومنے کی ہمت کی ادب کے ساتھ، مجہول بات ہے، کہاں بس ہاتھ کو چوم لیا کرو۔ طریقت میں ایسے واقعات آتے ہیں قسمت والوں کے لیے، جو شیخ سے بحث نہیں کرتے، اندھے ہو کے چلتے ہیں، کسی بات کو سوچتے نہیں، یہ ان کے لیے کھلتی ہے۔ ہاں بحث کرنا یا اندر ریلیں چلانی، جو بات سمجھ میں نہ آئے واللہ عالم، کہ کسی علم کو کس نے عبور نہیں کیا ہے، تو علم خدا علم رسول کوئی عبور کر سکتا ہے؟ تو واللہ عالم کہہ کے چپ ہو جائے، مولویوں کی طرح شرطیں لگانی، ڈنڈکے کی چوٹ ہے، فلان کی چوٹ ہے، تکبر کے لفظ ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی، واللہ عالم۔ چلیں جی، مارو پاویں 100 جوتے، مارو پاویں 100 جوتے، مارو پاویں 100 جوتے، تیرے پیرانوں بس چما، تیرے پیرانوں بس چما۔ مزہ اس کو زیادہ آئے گا جس سے محبت کا ذائقہ چکھا ہوگا، جس نے چکھا ہی نہیں اس کو کیا پتہ۔ ہاں یہ آسان چیز تو نہیں ہے، نعمت عظمیٰ ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ان چیزوں کا۔ ان چیزوں کی تعریف خدا نے کی ہے، نبی نے کی ہے محبت کی، لیکن محبت حقیقی اللہ رسول کی، ہاں دوسری نہیں جو خودکشی کر کے عورتوں کے پیچھے مرتے ہیں یا جو تاج محل بناتے ہیں، یہ والی نہیں، غلط رنگ والی نہیں، حقیقت والی، وہ اللہ سیدنا محمد۔ مجھے تو بڑا مزہ آیا، آپ کو آیا؟ یہ مزہ ڈالنے والے ڈالتے ہیں، جب نظر رحمت سے دیکھتے ہیں تو شعروں میں بھی مزہ، باتوں میں بھی مزہ، دل میں بھی مزہ، مزہ ڈالنے والے ہیں۔ وہ کون ہے پتہ ہے؟ زور سے بولو۔ آقا جی ماشاء اللہ، حیات النبی ڈالتے ہیں، حیات النبی آقا جی۔ یہ پروگرام ہے، محبت سے آپس میں ملے ہیں
اور یہ محبت دائم قائم رہے، اور اس محبت میں آقا جی کی ہمیشہ نظر رحمت رہے، ایسے آپ کی آل اولاد میں بھی رہے انشاءاللہ۔ اور آپ کو محبت کا سلام کہتا ہوں، السلام علیکم۔